صوبہ بنانے کی بات ہوتی رہی ہے، پنجاب کو 2 صوبوں میں مختصر کیا جائے۔ فوج کو نشانہ بنانے کے لیے ان کو دلائل چاہیے، کیونکہ جو اپوزیشن بینچ پہ ہوتے ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہلاتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ صبا خان۔ آج قومی اسمبلی اس وقت مچھلی منڈی بن گئی ہے۔ قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی نے وزیر دفاع کو 2 ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ آئین توڑنے والوں کو مرد آباد نہ کہنا جرم ہے۔ اچکزئی صاحب نے نہ صرف پشتونوں کی اقتصادی صورتحال پر سوال اٹھائے بلکہ پارلیمان کی خود مختاری کا مقدمہ بھی لڑا۔ کیا یہ پارلیمنٹ واقعی عوامی حقوق کے محافظ ہیں یا صرف مارشل لاء کے تحفظ دینے کا ذریعہ؟ اسی حساس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ نگار ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئر رفیق بھٹو صاحب۔ جی رفیق بھٹو صاحب یہ بتائیے گا، کیا محمود خان اچکزئی کا یہ سخت موقف مقتدر حلقوں اور اپوزیشن کے درمیان رہی صحیح بات چیت کے دروازے بھی بند کر دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ڈائلاگ کے دروازے بند ہوں، لیکن اچکزئی کیونکہ لیڈر آف اپوزیشن ہے اور جو سیاست کی ہسٹری ہے پارلیمنٹ کے اندر، کیونکہ جو اپوزیشن بینچ پہ ہوتے ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہلاتے ہیں، جو حکومت میں ہوتے ہیں وہ پرو اسٹیبلشمنٹ کہلاتے ہیں، کیونکہ وہ اقتدار میں اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے ہی آتے ہیں، اور جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں جن کو حکومت نہیں ملتی، ظاہری بات ہے ان کا ہدف تنقید اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، جس کا ایک حصہ فوج بھی ہے۔ اب فوج کو نشانہ بنانے کے لیے ان کو دلائل چاہیے، ان کو ایک تاریخی اسباب چاہیے کہ جی فوج اتنی بری ہے، فوج اتنی یہ ہے، عوام دوست نہیں ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ تو ایک آرگیومنٹ کل اچکزئی نے بھی پارلیمنٹ میں دیا ہے کہ جی فوج جو ہے وہ پاکستان کے صرف 5 اضلاع سے ہے اور یہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ، لیکن ایسا اب نہیں ہے۔ پچھلے ادوار میں جب پاکستان پہ مارشل لائیں تھیں، ایوب کی مارشل لاء ہو، جنرل ضیاء کی مارشل لاء ہو یا پرویز مشرف، تو اس دور میں ظاہری بات ہے عوام اور فوج کا ٹکراؤ ہوتا ہے، کیونکہ عوام کا حکومت میں براہ راست پاور میں طاقت میں حصہ نہیں ہوتا۔ تو جب حصہ نہیں ملے گا، عوام محروم اور محکوم ہوگا، تو اس کا ٹکراؤ، اس کا کنفلکٹ فوج کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر یا اس وقت فوجی حکمران کا جو ہے وہ اس کی کانسٹیٹوئنسی فوجی ہوتی ہے، فوجی طاقت سے ہی وہ حکمران بنتا ہے اور فوجی قوانین کے تھرو وہ اپنی حکمرانی چلاتا ہے۔ تو یہ ایک تاریخی پس منظر ہے، اور جو بھی اپوزیشن میں رہا ہے آج تک، چاہے بے نظیر بھٹو ہوں، چاہے میاں نواز شریف ہو یا اس سے پہلے جو بھی ہوں، انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ فوج کی مخالفت کی ہے۔ حالانکہ پنجاب کے بعد پشتونوں کی دوسرے نمبر پہ فوج میں نمائندگی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان میں ایک احساس محرومی رہا۔ پھر بنگلہ دیش بننے سے پہلے بنگلہ دیش کے اندر جو فوج نے کیا، تو بنگالیوں کا اور فوج کا جو ٹکراؤ تھا وہ بھی سامنے تھا، جو کہ حمود الرحمان کمیشن میں ہے، جو اب تک شائع نہیں پبلک نہیں کیا گیا۔ تو یہ ایک تاریخی پس منظر ہے، اس میں ہمیشہ قائد حزب اختلاف کا ہدف جو ہے وہ فوج رہتی آئی ہے اور رہے گی۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹے صوبوں کے حقوق اور حق کی حکمرانی کا یہ مطالبہ وفاق کے لیے ایک نیا سیاسی بحران پیدا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، چھوٹے صوبے ہمیشہ ان میں ایک احساس محرومی رہی ہے۔ پنجاب کی آبادی، انسانی آبادی، اعداد و شمار کے حوالے سے، وسائل کے حوالے سے اور ایریا کے حوالے سے، ایریا میں بلوچستان زیادہ ہے، پاکستان میں سب سے زیادہ، لیکن اس کی آبادی سب سے کم ہے۔ پنجاب کی آبادی سب سے زیادہ ہے، ایریا بلوچستان کے مقابلے میں کم ہے، لیکن ہم جب پاکستان کی حکومت سازی کے حوالے سے اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں کہ پنجاب کی نشستیں جو ہے قومی اسمبلی میں وہ تینوں صوبوں کے مقابلے میں اقتدار بنانے کے لیے زیادہ ہیں۔ تینوں صوبے اگر آپس میں مل بھی جائیں تب بھی ان کی حکومت وفاق میں نہیں بن سکتی، جس کی وجہ سے سرائکی صوبہ بنانے کی بات ہوتی رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب کو 2 صوبوں میں
मुख्तसर किया जाए और या फिर कभी कभी पंजाब को 3 या 4 सूबों में तकसीम होने की भी बात होती है। उसके पीछे यही अगराद मकासद होते हैं कि पंजाब की पार्लियामेंट के अंदर जो उसके फिगर्स हैं उनको बाइफरकेट किया जाए, उनको तकसीम किया जाए, ताकि पंजाब की हुकूमत बनाने के हवाले से जो ताकत है उसको डिवाइड किया जाए। ज़ाहिरी बात है अचकज़ई का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है और उसको KPK की हिमायत हासिल है और उस इलाके की जो जमायतें थी उनको नुमाइंदगी से पीछे रखा गया। हालात की वजह से आज बलूचिस्तान की जो बलोच नेशनलिस्ट क़ुव्वतें हैं या बलूचिस्तान के अंदर जो पश्तून नेशनलिस्ट क़ुव्वतें थी उनको पीछे रखा गया है। अब उनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में न होने के बराबर है। इसी तरह ANP KPK की बहुत बड़ी जमात थी या दूसरी जो नेशनलिस्ट क़ुव्वतें थी उनको पीछे रखा गया। उनके बजाय वफाकी सोच रखने वाली या इस्लामी मजहबी सोच रखने वाली जमायतों को परवान चढ़ाया गया। वो हालात हैं और हालात की वजह से आज ये है। और अख्तर मैंगल की कल ही जो है 17 माह के बाद उसकी जो उन्होंने जो रिज़ाइन किया था उसी का इस्तीफ़ा जो है वो भी कबूल कर लिया गया। अब उस नशस्ते पे भी मुकाबला होना है और देखना यह है कि बलूचिस्तान की ये इंतहाई अहम नशस्त आया कौम परस्तों को मिल रही है या फिर बाप पार्टी या इस्टेब्लिशमेंट का कोई नुमाइंदा वहाँ से कामयाब होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक भुट्टो साहब आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जमहूरियत की बका या महज सियासी नारेबाजी, महमूद खान अचकज़ई के सवालात ने ऐवान के दरो दीवार हिला दिए हैं। नाज़रीन, आपके ख्याल में क्या आइन शिकनों के ख़िलाफ़ ऐसी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करना वक्त की ज़रूरत है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।